المتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مرکز مجددیہ میں قرآن مقدس کو ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں آپ سب تشریف لائے. اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید. جمعہ کی مبارک برکتیں بھی ہوں اور قرآن مقدس بھی ہو تو اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی برکت نہیں ہے کہ اللہ نے جمعے کا دن بھی دیا ہو اور ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کا موقع بھی دیا ہو. چونکہ ہمارا قرآن آسان کورس آج کل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہر روز تقریباً 300 کے قریب لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے کہ قرآن مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی جو ایک مہم اور تحریک شروع کی گئی ہے اس پہ اللہ نے ہماری مدد فرمائی ہے، اور آن لائن پوری دنیا سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے، اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ وہ بھی قرآن سمجھ رہے ہیں. اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے اور آپ بھی اس عظیم سعادت سے اپنی زندگی کو روشن کریں. چونکہ جب تک قرآن آسان کورس چلتا ہے ہم اپنا ریگولر جو تفسیر کا موقع اور درس ہوتا ہے اسے ہم پینڈنگ کر دیتے ہیں، ملتوی کر دیتے ہیں، تاکہ جب قرآن آسان کورس مکمل ہو تو پھر ہم اپنی تفسیر شروع کریں. اور انشاءاللہ العزیز سورہ فرقان سے کچھ آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور یہ خوبصورت آیات جس میں اللہ اپنے بندوں کی صفات کا ذکر کر رہا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ اصل میں یہ ہیں میرے بندے جن کو میں پسند کرتا ہوں، یا میں یہ خوبیاں اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے ایک باپ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے اندر کچھ ایسے معاملات دیکھنا چاہتا ہے کہ جو وہ جب بڑی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ایسی ہونی چاہیے، تو وہ خوبیاں اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتا ہے، اور جب بھی اپنی اولاد کو دیکھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں بتاؤں اپنی اولاد کو کہ وہ کیسی خوبیوں والی ہونی چاہیے. تو ایسے ہی اللہ بھی اپنے بندوں میں کچھ خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان خوبیوں والے ہونے چاہیے. ہیں تو سارے ہی اسی کے بندے،
لیکن جن کو وہ اپنا کہے وہ اصل میں اس کے بندے. وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان کے لوگ. اور جس کو اللہ اپنا بندہ کہہ دے، بتائیے اس سے بڑی اور کیا عزت اور کیا برکت ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ جو ابھی قرآن کریم کی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہونے لگی ہے، دعا کریں اللہ یہ ہمارے اندر صفتیں پیدا فرمائے اور یہ صفتیں اللہ ہمیں عطا کرے، اور ہم ان میں سے اگر کسی میں کمزور ہیں تو اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے ان صفتوں والا بنا دے. زندگی ایک بار ہی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی، تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ خوبیاں اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں تاکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں اور اس کو دیکھ سکیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی کہ اگر میرے بندے ہوں گے تو اس طرح کے ہوں گے. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، ایک تو یہاں اپنے صفاتی نام کا ذکر کیا، عباد اللہ نہیں کہا، اللہ کے بندے نہیں کہا، عباد الرحمن کہا، رحمان کے بندے. رحمان کے بندے اس لیے کہا کہ اصل میں کافروں کے اندر یہ نام بڑا مقبول تھا، اور کافر جو ہیں وہ اس نام سے بڑے آشنا تھے، اور وہ رحمان کے لفظ کو بہت زیادہ سننا پسند کرتے تھے. تو اللہ نے عین ان کی فطرت اور ان کی سوچ اور پسند کے مطابق یہاں انداز اختیار کیا کہ اچھا تمہیں رحمان میرا نام پسند ہے تو میں رحمان ہی ہوں. وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. تو یہ چونکہ اس قدر خوبصورت لفظ ہے رحمان، جس کی تشریح کرنی چاہیے. عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ جس بھی چیز کو زیادہ بیان کرنا ہوتا، زیادہ بیان کرنے کی نیت کرتے یہ لوگ، تو اس کے آخر میں یہ آن لگاتے، الف نون کا اضافہ کر دیتے. یہ عربوں میں قاعدہ ہے کہ جب بھی عرب کوئی بھی چیز جس کو زیادہ بتانا چاہتے تو اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کرتے. تو اصل میں یہ لفظ رحم ہے، رحم، لیکن اللہ نے ان کی فطرت کے مطابق جس طرح یہ پسند کرتے تھے کہ جب رحم اتنا ہو جائے، رحمت اتنی بڑھ جائے کہ اس کا کوئی کنارہ نہ ہو، تو اسے کہا جائے گا رحمان، اس میں الف اور نون بڑھا دیا جائے گا. تو اللہ نے اپنے اس رحم کو یہاں بیان فرمایا. پھر رحمان کا جو تفصیلی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی رحمان کہتا ہے، ہاں، رحمان کو اگر یوں کہا جائے کہ اگر جب بھی کوئی شخص ایسا دیکھے کہ وہ سمندر کی لہروں کو اس قدر اٹھتا ہوا دیکھے کہ وہ لہریں ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکیں اور وہ شور مچاتی ہوئی 70 فٹ 100 فٹ کی لہریں، اور ان میں جتنا جوش ہوتا ہے، تو فرمایا ایسے ہی اللہ کا رحم ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور اس میں بھی اتنا ہی جوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے کہ کب میرے بندے اس رحم کو طلب کریں اور میں انہیں عطا کر دوں. اس لیے اللہ نے اپنا نام رحمان رکھا کہ جس کا کرم اور رحمت کبھی ختم نہ ہو، کسی صورت بھی ختم نہ ہو. وہ دیتا جائے رحمت، وہ کرم دیتا جائے، فضل دیتا جائے، پھر بھی وہ ختم نہ ہو، تو اسے رحمان کہتے ہیں. تو اللہ رحمان ہے. فرمایا وعباد الرحمان، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا. سب سے پہلی خوبی، اول نمبر پہ سب سے پہلا وصف اللہ کے بندوں کا، رحمان کے بندوں کا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں. کیا اعلیٰ خوبی ہے کہ ان کی چال کا ذکر کیا جا رہا ہے.
کہ میرے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ جب چلتے ہیں تو بولیے آہستہ چلتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ مطلب اتنا بڑا وصف کہ ہم سوچتے ہوں گے کہ جب اللہ یہ بیان کرنے لگا ہے کہ میرے بندے کون ہیں، تو وہ ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ یہ تو کوئی بڑے نیک کی بات ہو رہی ہوگی، یہ تو بڑا تسبیح پھیرنے والا، کوئی بڑا تہجد پڑھنے والا، بڑا کوئی قرآن پڑھنے والا، اس کی بات ہونے لگی ہے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا میرا پہلا نیک بندہ وہ ہے، اس کی پہلی خوبی وہ ہے کہ جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو آہستہ چلتا ہے، اس کی چال میں ایک وقار ہے، اس کی چال کے اندر ایک تمکنت ہے، اس کی چال کے اندر کوئی جلدی نہیں ہے، بڑے وہ پرسکون انداز میں زمین پہ قدم رکھتا ہے۔ یا اس کو اگر آپ اصل اس کی حقیقت سمجھیں تو یہ ہے کہ اس کی چال میں عاجزی ہوتی ہے، وہ عاجز انسان ہے، اور اس کی چال بتاتی ہے کہ یہ کوئی مغرورہ آدمی نہیں ہے، یہ غرور والا، تکبر والا، اور اس کے اندر رونت اور خود پسندی نہیں ہے، بلکہ اس کی چال بتا رہی ہے کہ یہ بڑا عاجز آدمی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی خوبی، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں عطا کرے کہ ہمیں اللہ تکبر سے بچائے اور اس طرح کے انداز سے بچائے کہ چال کے اندر ہی نظر آ جاتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے۔ اور آپ کسی بدماش کی چال دیکھیں اور کسی اللہ والے کی چال دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک بدماش کی چال میں نظر آتا ہے کہ یہ بدماش آدمی، اس کے چلنے کا سٹائل بتاتا ہے کہ وہ اکڑ کے چلنا اور بازو کو لہرا لہرا کے چلنا، اور جو ہے وہ نظروں کو بھی مٹکا مٹکا کے رکھنا، تو یہ بدماشوں کی چال کا انداز ہے، برے لوگوں کی چال۔ اور دوسری چال ہے نیک لوگوں کی۔ نیکوں کی چال آہستہ ہوتی ہے، بڑے پرسکون انداز میں ہوتی ہے، بلکہ کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے آپ کو کامیاب بناؤ تو آہستہ چلا کرو، آہستہ چلنے والا کامیاب انسان ہوتا ہے۔ تیز چلنا اور بھاگنا اور اپنے آپ کو اس طرح سے بنا کے اپنی چال کو رکھنا، اس بات کی علامت ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی یا تو اسے دیر ہو رہی ہے، یا یہ ان پلانڈ آدمی ہے، یا یہ کسی مصیبت میں ہے، اس لیے تیز چل رہا ہے۔ اگر آپ آہستہ چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے، آپ کے اندر بھی سکون ہے، آپ جہاں جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، پورا دھیان ہے آپ کا، اور آپ پوری طرح توجہ سے اپنی چال کو مینٹین کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو بزرگوں نے بڑا اچھا ایک جملہ اس میں کہا ہوا ہے کہ جب بھی کسی شخص کی چال کو آپ دیکھیں کہ وہ آہستہ چلتا ہے اور اس کی چال میں عاجزی ہے، اور وہ عاجز ہو کے اپنی چال میں رکھتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر اللہ نے اپنے ذکر کی برکت اتاری ہوئی ہے۔ اللہ کا ذکر اطمینان پیدا کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو وہ اطمینان کی کیفیت اس کی چال سے نظر آئے گی، وہ چال بتائے گی کہ یہ ذاکر آدمی، اس کو اللہ نے ذکر کی توفیق دی ہے اور یہ نیکوں میں سے ہے۔ تو یہ پہلی خوبی کہ چال کو آہستہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی چال اس قدر خوبصورت تھی کہ آپ جب چلتے تو ایسے لگتا کہ جیسے کوئی بلندی سے نیچے آ رہا ہے۔ بلندی سے جب کوئی نیچے آتا ہے تو بڑے دھیان سے قدم رکھتا ہے اور بڑے رک رک کے آتا ہے، کیونکہ بلندی سے نیچے آنا، اگر تیز آئیں گے تو گر جائیں گے، بولیے نا، تیز تو بلندی سے نیچے نہیں نہ آتے، آپ اگر تیز آئیں گے تو پھر تو گریں گے۔ کیسے آپ بلندی سے نیچے آتے ہیں؟ آرام آرام سے ایک ایک سٹیپ رکھتے ہیں تاکہ کہیں گر نہ جائیں۔ تو لہذا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو جب بھی دیکھا
آپ جب چل رہے ہوتے تو ہمیں یوں لگتا جیسے زمین پہ آ رہے ہیں بلندی سے. تو اللہ ایسی چال ہمیں بھی عطا فرمائے. اور پھر حضور کی چال کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ ہمیشہ راستے میں دائیں طرف چلتے تھے. یعنی جب راستے میں چل رہے ہوتے تو آپ دائیں سائڈ پہ ہو جاتے سجے پاسے اور ادھر کو چلتے تھے. راستے کی دو طرفیں ہوتی ہیں، ایک لیفٹ ہوتی ہے ایک رائٹ ہوتی ہے. ایسے ہی حضور کدھر ہوتے تھے سارے بولیے کہ ادھر چلیے جہاں حضور چلتے تھے. تو حضور کی چال کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ ہمیشہ نظریں جھکا کے چلتے تھے. سامنے دیکھتے پھر نیچے نظر کر لیتے، پھر سامنے دیکھتے پھر نیچے کر لیتے. تو آپ کی نظریں جھکی، زیادہ تر نظر جھکی ہوتی تھی، جھکی نظروں سے چلتے تھے آپ. یہ آپ کا انداز. مل کے کہو سبحان اللہ. اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم بھی حضور کی اس چال کی نقل کریں، حضور کی اس چال جیسی اپنی چال بنائیں. دوسری خوبی فرمایا رحمان کے بندوں کی یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بہت بڑی خوبی کہ جب کوئی جاہل ان سے کلام کرتا ہے تو وہ انہیں سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. وہ جاہل کے ساتھ بحث نہیں کرتے، وہ جاہلوں کے ساتھ مٹکا نہیں لگاتے، وہ جاہلوں کے ساتھ چنجیں نہیں لڑاتے، وہ جاہلوں کو وقت دے کے اپنا وقت ضائع بول دیجئے نہیں کرتے، وہ جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بنتے. اگر کوئی ان سے ایسا بندہ کلام کرے جو جاہل ہے، بے علم آدمی ہے، بے ادب ہے، بدتمیز ہے، وہ جاڈ ہے اور بالکل اس کو کوئی پتہ نہیں گفتگو کیسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، تو ایسا شخص جب کوئی ہم کلام ہو جائے تو اس کو پھر وہ مینج کر جاتے ہیں. مینج اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ بات کو طول نہیں دیں گے، بات بڑھائیں گے نہیں. سب وہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ آپ نے یہ غلطی کر دی، فلاں یہ آپ وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. قالوا سلام، سلام کہہ کے گزر جائیں گے، اسے سلام کریں گے بجائے یہ کہ آپ وقت ضائع کریں. یہ بھی اللہ توفیق دے دے، آمین کہو. جسے اللہ ساتھ دے کہ کوئی جاہلوں جیسی گفتگو کرے اور وہ تو بدتمیز ہو ہی گیا ہے تو وہ اس کی سطح پہ نہیں اترتے، وہ اپنے اس مقام پہ ہی رہتے ہیں جہاں پہ اللہ نے انہیں رکھا ہوا ہے، وہ وہیں رہتے ہیں. وہ اس کے مقام پہ آ کر اس کو جواب نہیں دیتے. یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا کلام کر رہا ہے جو جاہلیت پہ مبنی ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی کر رہی ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی کر رہا ہے، وہ آپ کا دوست کر رہا ہے، تو جاہلوں والا کرنا بولو نا. جاہلوں والی کوئی بات کوئی کر رہا ہے چاہے کوئی بھی ہے تو اس جیسا جاہل آپ بھی بنے. اس کا مطلب کہ آپ رحمان کے پھر کم از کم بندے نہیں. آپ کسی اور کے ہی ہو سکتے ہیں، رحمان کے نہیں ہو سکتے. رحمان کے بندے کی خوبی یہ ہے کہ وہ کوئی بھی جاہلانہ کلام اس سے کرے تو وہ اس کے ساتھ ویسا رویہ اختیار نہیں کرتا. گالی کے جواب میں گالی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں. برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا. کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا لفظ بول جائے جو بے ادبی والا ہے تو وہ بھی بے ادبی نہیں کرتا. یہ کیا بات ہوئی کہ دیکھیں جی اس نے ہمیں کہا تھا تو اب ہم بھی اگر جواب نہیں دیں گے تو ہماری عزت نہیں رہے گی، ہماری جو ہے وہ دیکھیں ہماری پھر رہ کیا گئی. وہ اتنی بدتمیزی کر کے چلا گیا، تو آگے سے بولا کیوں نہیں، تو نے جواب کیوں نہیں دیا، تو بھی ویسا ہی کلام کیوں نہیں تو نے کیا، تو نے ہماری عزت ڈوب دی، تو نے ہمارا ککھ نہیں چھوڑا، تو بھی اسی طرح بولتا آگے سے. ایسے کی تیسی ان لوگوں کی جو ایسی بات کرتے ہیں ہم بھی کریں گے ان کے ساتھ ایسا ایسا بولیں گے. تو بتاؤ یہ تم کیا کس طرف چلے گئے ہو؟ قرآن کا یہ اصول ہی نہیں ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ بولو. قرآن کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی جاہل تم سے کلام کرے تو تم نے جواب میں سلام کہنا ہے. کیا کہنا ہے جی؟ سلام کر دینا اسے. اور یہ اس قدر بڑا جواب ہے بدتمیزی کا کہ اس سے بڑا جواب نہیں ہو سکتا.
کہ آپ کسی کی بدتمیزی کے آگے اس کو کہہ دیں گے السلام علیکم جناب اللہ حافظ، آپ اٹھ کے چلے جائیں، ختم ہوگی بات۔ اس کے بعد تو آگے بات چلنی نہیں نا۔ آپ دیکھیں جتنی بھی دنیا میں رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، نکاح ٹوٹتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، دوست دوست سے جدا ہوتے ہیں، بہن بہن سے جدا ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف بحث کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بولو نا، کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ بحث کی وجہ سے۔ بحث، ایک نے جو بات شروع کی دوسرے نے جواب دیا، اس نے جواب دیا پھر پہلے نے دیا، پھر اس بات کا جواب پھر دوسرے نے دیا، پھر اس پہلے نے اس بات کا جواب دیا، اور یوں چلتا چلتا شیطان ان کو گمراہ کرتا کرتا دلوں کے اندر دیواریں بنا گیا۔ بھائی آپ میں سے ایک سمجھدار آدمی ہوتا تو وہ اٹھ کے چلا جاتا، کہتا بھائی بحث نہیں کرنی، نہیں تو ادھر بیٹھیں بات کریں، نہیں جانے دیں گے، بھائی یہ کام ہونے نہیں۔ اگر بیٹھوں گا بھی تو میں چپ ہوں، بٹھا لو بٹھا لو، زبردستی بٹھانا چاہتے ہو بیٹھ جاتا ہوں، بات نہیں کروں گا، کوئی خاموش بیٹھوں گا ادھر۔ جس نے یہ کیا اس نے رشتہ بچا لیا۔ بولو کیا؟ اس نے رشتہ بچا لیا، اس نے رشتے کو بچا لیا، اب رشتہ نہیں کہیں جاتا۔ وہ بھائی بھائی رہے گا، وہ بہن بہن رہے گی، وہ بیوی بیوی رہے گی، وہ دوست دوست ہی رہے گا۔ کیوں؟ رشتہ آپ نے بچا لیا، بحث نہیں کی۔ جہاں بحث ہوگی دونوں میں سے کوئی بھی جیتا رشتہ ہار گیا۔ اگر آپ جیتے تو بھی رشتہ ہارا، وہ جیتا تو بھی رشتہ ہار گیا۔ آپ دونوں ہی ہار جائیں، رشتے کو جتا دیں، رشتہ جیت جائے۔ میری بیوی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، یا میرا دوست ہے، چلو یار آج اگر یہ بحث کا موقع آ گیا ہے تو نہیں کرنی۔ اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ بولیے، یہ سیکھیں، ان باتوں کو جانیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی جاہل تم سے بات کرے خبردار تمہیں اجازت نہیں ہے سوائے سلام کہنے کی، سلام کہہ دو، اس کی اجازت۔ قالو سلام، اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ وہ واقعی سلام کر دیتے ہیں، اور دوسری مراد یہ ہے کہ وہ بدتمیزی کرتا ہے، یہ آگے سے میٹھے الفاظ میں بولتے ہیں، سلام، سلامتی والی بات کرتے ہیں۔ وہ بدتمیز ہو رہا ہے، یہ مسکرا رہے ہیں۔ وہ بدتمیزی اور بے ادبی کر رہا ہے، یہ آگے سے کہہ رہے ہیں اچھا یار لے پانی تو پی، اچھا یار یہ کھانا تو کھا، اچھا یار ذرا یہ بیٹھ تو صحیح، مسکرا کے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے سلام، یہ ہے سلام۔ قالو سلام، جاہلوں کے جواب میں جاہل نہیں ہوا جاتا۔ تو اللہ یہ اصول سمجھا دے آپ کو، اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ۔ بولیے ذرا، اللہ توفیق دے۔ کل اسلام پہ یہ وصف ختم تھا، حضور اس وصف کے اوپر بہت بڑے درجے پہ فائز تھے کہ آپ سے جس نے بھی کچھ بھی کہا ہے، حضور نے کبھی کسی کو جواب نہیں، کبھی بھی نہیں دیا، حالانکہ آپ افصح العرب ہیں، عربوں میں سب سے بہترین کلام کرنے والے۔ انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے بہترین بولنے والا ہوں، خود کہا۔ اس کے باوجود نہیں بولے؟ بھئی منہ میں زبان نہیں تھی کیا؟ کیا الفاظ نہیں آتے تھے؟ کیا ترتیب نہیں آتی تھی؟ سب کچھ آتا تھا، لیکن میرے نبی نے ہمیشہ بدتمیزی کا جواب خاموشی سے دیا، چپ رہے ہیں آپ، اور آپ نے کسی کو بھی جواب میں کچھ نہیں کہا۔ یہ میرے نبی کا طریقہ تھا، اور جب بھی آپ نے اس پہ عمل کیا تو اللہ نے آپ کی طرف سے جواب دیا، آپ کی طرف سے جواب دیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ تشریف فرما تھے تو ابو جہل آ گیا، اس نے آپ کو دیکھ کے تو بدتمیزی کے الفاظ بولے، بہت برے الفاظ بولے، آپ خاموش رہے۔ وہ پھر بولا، آپ پھر خاموش رہے، کوئی جواب نہیں۔ وہ پھر بولا، تو تین بار جب بولا تو سیدنا ابو بکر ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا کہ حضور جواب ہی نہیں دے رہے تو ان سے برداشت تھا، وزار عشق محبت پیار، تو انہوں نے اس کو جواب دیا، کہا کہ میں تجھے بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے کہ تو اپنی طرف سے کچھ بھی اپنے آپ کو بول، لیکن میں تیری بھی ساری زندگی جانتا ہوں، تو نے فلاں جگہ کیا ظلم کیا، فلاں جگہ تو نے بھی زیادتی کی، فلاں جگہ تو بھی ایسی حرکت کرتا تھا، میں تجھے بھی۔ آپ اسے جواب دے،
جب جواب دیا تو حضور اٹھ کے چلے. جب اٹھ کے چلے تو حضرت ابوبکر بھی پیچھے چلے. کہا حضور آپ اٹھ گئے ہیں، میں اس کو جواب دے رہا تھا، آپ اٹھ کے ہی وہاں سے آ گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ابوبکر جب وہ میرے ساتھ ایسے الفاظ بول رہا تھا تو اللہ نے ایک فرشتہ میرے پیچھے کھڑا کیا، وہ میری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، وہ جواب دے رہا تھا. لیکن جب تو بولا تو اللہ نے اس فرشتے کو واپس بلا لیا اور وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو میرا وہاں کیا کام، میں بھی اٹھ کے چلا گیا. یعنی اس سے پتا چلا کہ اگر آپ خاموش ہوں گے تو آپ کے پیچھے اللہ کی مدد آ جائے گی. آپ کے پیچھے بولیے مدد اللہ کی آ جائے گی، اور اللہ کی مدد پھر وہ سامنے والے کو زیر کرے گی. لیکن اگر آپ بولیں گے اور اپنا دفاع شروع کر دیں گے تو گئے کام سے، پھر اللہ کی رحمت گئی، پھر آپ خود ہی ذمہ دار ہیں، کریں اب بات، اب آپ خود ہی کریں. تو ہمیشہ اس سے دور رہیں انشاءاللہ، آپ کی زندگی میں رونق رہے گی. بحث نہ بننے دیں کسی بات کو. کوئی بندہ اگر ناراض ہو رہا ہے آپ سے تو اس ناراضگی کو اس طرح نہ ہونے دیں بس ٹھیک ہے کچھ دن ناراض رہ لے، پھر بحث نہ کرے اس کے ساتھ، کہ تو ہو جا ناراض. یہ کیا میں اس کو شروع کر دیں باتیں وہ بات بڑھتی بڑھتی کہیں چلی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. آپ نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو. بولیے کیا؟ یہ اس دن ہمارے ایک بچے کی شادی تھی تو اس کی ہم نے دعوت کی تو اس کو میں نے یہ حدیث سنائی. میں نے کہا تمہاری دعوت ہے؟ نہیں نہیں تمہاری شادی ہوئی ہے، یہ حدیث سن لو. اس کی ماشاءاللہ اہلیہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا بیٹے یہ حدیث سن، تم دونوں یہ حدیث سنو. مومن وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی مان جائے. ایک تو کیا، ایک تو ناراض ہی دیر سے ہو، مطلب 6 مہینے بعد کبھی ناراض، کبھی چھوٹی سی کو ہو گیا معاملہ کو بڑا تو ہو گیا ناراض تھوڑا بہت. دیر سے ناراض ہو لیکن اگر کوئی اسے منائے تو سارے بولو جلدی مان، فوراً مان. اچھا یار ٹھیک، اچھا آپ نے کہہ دیا سوری، ختم بات. یہ نہیں کہ نہیں میں تو جانا ہی نہیں، میں تو کرنا ہی نہیں، میں تو بہنا ہی نہیں. یہ اگر آپ ہیں تو مومن نہیں ہیں آپ. کیسی پیاری حدیث ہے، بولو نا کہ اگر مومن ہو تو دیر سے ناراض ہوگے اور اگر کوئی منائے گا تو جلدی مان جاؤ. اللہ ہمیں ایسا بنائے، آمین کو. اس لیے فرمایا کہ کوئی ایسا معاملہ اگر بن بھی رہا ہے ناراضگی والا تو بننے دے، ٹھیک تھوڑی دیر اس کو رہو، ٹھیک ہے بھائی بحث نہیں کرنی، باقی تمہارا دل ہے ناراض ہو جاؤ بیٹھے رہو. ہاں یہ ہے کہ بحث کروں گا تو معاملات خراب ہو جائیں گے، پھر تمہیں بھی غلط ثابت کرنا پڑے گا، مجھے تم غلط ثابت کرو گے، میں تمہیں غلط ثابت کروں گا. ایک وقت آئے گا کہ ہم دونوں ہی غلط ہو جائیں گے، اور دونوں ہی غلط ہو گئے تو رشتہ گیا، ساتھ ہی رشتہ ٹوٹے گا اور رشتے کے اندر درار پڑے گی. ہمیشہ اس سے بچیے اور اپنے آپ کو ایسے ہی رکھیے انشاءاللہ. اللہ والوں کے یہی طریقے ہیں. بہت سارے لوگ ظاہر آتے رہتے ہیں بزرگوں کے پاس. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا ملنے کے لیے. اس وقت آپ قرآن کی آیات لکھ رہے تھے، کوئی آپ کا کام تھا تو آپ لکھ رہے تھے قرآنی آیات کو. تو وہ قریب بیٹھ گیا تو دیکھنے لگا حضرت کچھ لکھ رہے ہیں. تو اس نے جب غور سے دیکھا آیت کو تو کہنے لگا صاحب آپ نے یہ جو زبر لگائی ہے یہاں زبر نہیں ہے، یہاں زیر ہے، یا آپ نے غلط لکھا ہے، یہ صحیح نہیں آیت، زبر کی جگہ زیر ہے. اب دیکھیے یہ لوگ بحث سے کتنا بچتے تھے، کتنا بحث سے بچتے تھے کہ اس نے کہا زبر کی جگہ زیر ہے. آپ نے کہا اچھا زیر ہے یہاں پہ؟ کہا جی زیر ہے. کہا لاؤ یار کوئی مٹانے والی چیز لاؤ، اور لائی گئی تو آپ نے مٹا کے زبر کی جگہ زیر کر دی. وہ بڑا خوش ہوا. خیر اسے بات کر کے اس کو کہا بھائی ٹھیک ہے تم راضی؟ کہا ہاں بات کی. چلا گیا، اٹھ کے چلا گیا. دوبارہ مٹانے والی شے منگوائی، اور زیر مٹا کے پھر زبر کر دی. بحث نہیں کی اس کے ساتھ. وہ تو کون، میں عالم تو جاہل، مجھے پتا ہے آیت کیا ہے، یہ نہیں کہا. بولو نا، یہ نہیں کہا کہ میں پڑھا لکھا تو بے وقوف، تجھے کیا پتا آیت کیا ہے، یہ دیکھ مجھے یہ قرآن دیکھ اس میں کیا لکھا ہے. ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے زبر ہے لاؤ، بحث نہ کر. وہ بعد میں سے کہا صاحب آپ نے اسی چلا گیا تو آپ نے صحیح زیر کر لی، زبر کر لی. کہا یار کون اس کے ساتھ اتنا وقت ضائع کر، میں اتنی دیر میں 6 آیتیں اور لکھ لیتا، میرا وقت ضائع، میرا ٹائم ضائع ہو جاتا.
وقت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، میں کیوں اس کے ساتھ وقت لگاتا؟ نہ اس نے سمجھنا تھا، نہ اس سمجھنے آیا تھا۔ ہم نا فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ آج ایک جملہ میں نے بچوں کو بھیجا کہ جو شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنی توانائی ضائع کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑے کام نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے کام نہیں کرے گا کبھی بھی۔ مطلب دیکھیں نا، مطلب وہ آلو کا ریٹ ہے جو بھی ریٹ ہے، اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ لگا لیا 5 روپے کٹ کرانا۔ نہیں سمجھے بات؟ کوئی نہیں سمجھے آپ؟ آدھا گھنٹہ لگا دیا 5 روپے کم کرانے کے لیے، تو وہ جو آدھا گھنٹہ تیرا ضائع ہو گیا وہ کب آئے گا واپس زندگی میں؟ کبھی نہیں آنا۔ اتنی بحث کیوں کیا آپ نے؟ یا تو کرنا اس نے آدھا گھنٹہ آدھا ریٹ نیچے کر لیا آپ کی بحث سے، مطلب فرض کرے ریٹ 40 روپے تھا، اس نے اتنی آپ نے بحث کی ہے، اس نے آپ کو 20 روپے پہ دے دیا۔ کوئی دیتا آپ کو 20 روپے؟ ذرا بول دو نا یار۔ تو 5 روپے کے لیے آپ نے جو پونا گھنٹہ ضائع کیا ہے، اس بحث کی ضرورت تھی؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں کی آپ نے بحث؟ کیوں آپ نے بحث کی؟ ہاں ایک دو بار بات کرتے، اسے کہتے بھائی اتنا کر لے، وہ کہتے اتنا ہو جائے، اچھا اچھا ٹھیک ہے لاؤ یار، ختم بات کرو بھائی۔ لگے رہیں گے، سوٹ لینے گئے ہیں، پونا گھنٹہ سوٹ لینے بھی لگ، ایک سوٹ لیا اور وہ بھی کتنے، 50 روپے کم کروائے۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات کی؟ ان سے بچیں۔ یہ آپ کی لائف کی چھوٹی چھوٹی جو انرجی کی چیزیں ہیں جن میں آپ انرجی ضائع کر دیتے ہیں، وہ آپ بڑے کاموں کے لیے استعمال کریں، بڑے زندگی کے کام کریں۔ گھر میں کوئی چھوٹا معاملہ ہو گیا ہے، کچھ چھوٹی سی چیز ہو گئی ہے، اس چھوٹی سی چیز کو اتنا ہی ٹائم دیں جتنی وہ ہے۔ سارا دن اس کے اوپر آپ بحث شروع کر رکھیں گے، سارا دن اس کے اوپر آپ باتیں کرتے رہیں گے، تو زندگی میں کبھی بھی بڑے کام نہیں کر پائیں گے، چھوٹے ہی رہ جائیں گے آپ۔ بڑی اچھی بات کسی نے کی کہ چھوٹا ذہن چھوٹی چیزوں پہ لڑتا ہے۔ بولو میں نے کیا کہا؟ چھوٹا ذہن چھوٹی چیزوں پہ لڑتا ہے اور بڑا ذہن بڑے کاموں کے لیے لڑتا ہے، وہ بڑی چیزوں پہ جاتا ہے، بڑے اعلیٰ کام زندگی میں جو کرنے ہوتے ہیں بحث نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے کرنے دو بھائی، تم اس پہ راضی ہو راضی ہو جاؤ، تم اس پہ خوش ہو تم اس پہ خوش ہو جاؤ۔ بندہ اگر آپ سے کہنے لگے نا کہ ویسے بات تو ہنسنے والی ہے لیکن اللہ کرے سمجھ آ جائے، تو بندہ کہنے لگے نا کہ کل میں نے دیکھا تھا ہاتھی تار پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ کہہ رہے بالکل بیٹھا ہوا تھا، بالکل صحیح، درست، اگلی بات کریں۔ نہیں ہاتھی تو بہ ہی نہیں سکتا، ہاتھی تو اڑ ہی نہیں سکتا، ہاتھی تو تار پہ، بھائی آپ کن کاموں میں لگے؟ سن لیں بات میری، سمجھ رہے ہیں نا؟ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، آپ کا بھی کرتے ہیں ساری، اور پھر دل میں گنڈے بنا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ مولانا روم نے ایک بڑی اعلیٰ بات لکھی ہے، بہت ہی اعلیٰ بات ہے، وہ اللہ کرے وہ بھی سمجھ آ جائے۔ اسی آیت کی تفسیر میں مولانا روم نے لکھا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ کلام نہ کرو، جاہلوں کے ساتھ بات زیادہ نہ کرو، صرف سلام کہہ کے نکل جاؤ، میرے رب کا اس فرمان کو مان لو۔ انشاءاللہ بولو نا ذرا، اس کو نا ذرا عقل کے گھوڑے چھوڑ دو، عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، ذرا اللہ کے فرمان کو مان لو اور کہو جی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ مولانا روم نے اس کے نیچے ایک بڑا اچھا آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ ایک گھوڑا اور گدھا، ان دونوں کی جنگل میں بحث ہو گئی۔ گدھا کہے کہ آسمان نیلا ہے، گھوڑا کہے کہ نہیں، گدھا کہے آسمان سفید ہے اور گھوڑا کہے نہیں نیلا ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں اس پہ بحث شروع ہو گئی۔ اب وہ بحث بڑھتی بڑھتی لڑائی بھی بن گئی، جانور اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ کہ جی وہ کہہ رہے دیکھو بدتمیز بے وقوف کہہ رہے آسمان سفید ہے، گھوڑا کہہ گدھا کہ نہیں میں واقعی سفید ہے، آسمان کا رنگ سفید ہے۔ خیر وہ کہا جی ایسا کریں کہ شیر سے فیصلہ کروا لیں، بادشاہ سلامت کے پاس لے جاتے ہیں۔ لے گئے، وہاں مقدمہ پیش ہوا، تو شیر نے کہا اچھا بتاؤ بھائی تو کیا کہتا ہے؟ گدھا کہتا ہے جی اب میں کہتا ہوں کہ آسمان سفید ہے، اور گھوڑا کہتا ہے حضور میں کہتا ہوں کہ آسمان نیلا ہے، تو بتائیے اس کو بتائیے ذرا آسمان کا رنگ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا ویسے بات تو گھوڑے کی ٹھیک ہے، لیکن گھوڑے کو پکڑو اور اس کو ذرا 10 جوتے مارو۔ مجھے حضور بات بھی میری ٹھیک ہے اور 10 جوتے بھی مجھے مروا رہے ہیں، اس کی وجہ، اور میں اس کی وجہ یہ تم نے گدھے سے بحث شروع کر دی، کھوتے سے، جو ہے ہی کھوتا، اس کے ساتھ تیرا کیا کام ہے؟ تو گھوڑا ہے،
تو بڑا سمجھدار جانور ہے، تیرا کیا کام ہے اس کے ساتھ؟ تو ہم بھی ساری زندگی ایسے ہی کرتے رہتے، گدھوں کے ساتھ وقت ضائع کر دیتے۔ تو اللہ ہمیں محفوظ کرے، آمین کہو نا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک اپنے لیول پہ رکھے، اپنا ایک لیول بنائیں۔ بھائی میں ویسی آدمی نہیں، کوئی بھی مسئلہ، اچھا دینی مسائل پہ تو بالکل نہ کریں، انشاءاللہ بولیے نا ذرا، ذرا پھر بول دیں ذرا آپ، صحیح بولیں۔ دینی مسائل پہ بحث نہ کسی صورت نہ کریں، چاہے آپ کو بہت بھی پتہ ہے پھر بھی دینی مسئلے پہ نہ بحث کریں کبھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی مسائل آپ کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ علماء کی مسندیں ہیں، یہ علماء کے مصادر ہیں، یہ علماء کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ علماء کو اللہ نے منصب دیے ہوئے ہیں۔ آپ اس کرسی کے لائق ہی نہیں ہیں، تو آپ نے کیوں دینی مسئلہ چھیڑ دیا ہے؟ بھئی آپ تو دکاندار ہیں، آپ تو ایک مطلب جاب کرنے والے آدمی ہیں، آپ کا عالمانہ انداز نہیں، آپ نے کیوں دینی مسئلہ چھیڑا ہے؟ انشاءاللہ بولو نا ذرا، نہ کرو۔ میلاد شریف ہے، حضور کے بارے میں معاملات ہیں، نماز کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں، بحث میں نہ جانے دو اس چیز کو۔ اس کو بھائی یہ مسئلہ ہے، مجھے اتنا پتا ہے تو یہ بتا دیا، اس سے آگے بات نہ کرنا، ختم، تمہارا اپنا کام ہے، جاؤ جا کر کرو تم۔ نہیں اب ایسے ہے تو میں ثابت کروں گا، تو لاؤ آیت، تو بلا حدیث لاؤ، تو بولا وہ تیرا کام ہی نہیں ہے، تیرا منصب نہیں ہے یہ، تو کیوں دینی مسئلے پہ بحث کر رہا ہے؟ اس سے جتنی دوریاں پیدا ہوتی ہیں نا، شاید ہی کسی شے سے پیدا ہوتی ہیں کہ یہ تو بندہ جناب دیکھو بحث کرتے کہ اصل معاف فرمائے کہ جب کوئی شخص حضور کے بارے میں بے ادبی کر رہا ہے، آپ اس سے جو ہی بحث کریں گے وہ اور کرے گا۔ استغفر اللہ بولو نا۔ وہ پہلے اس نے ایک کی، آپ نے دوسری دفعہ اسے دوسری بار پھر کی، پھر آپ نے اس کو بحث میں لایا، تیسری بار پھر کی، وہ ساری بے ادبیاں تیرے کھاتے میں جا رہی۔ تو نے بحث کیوں شروع کر دی اس کے ساتھ؟ وہ بے ادب آدمی ہے، گستاخ آدمی ہے، آپ اس کو بحث میں لے جا کے اور زیادہ گستاخ بنا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ یا تیرے اوپر کوئی فرض ہے، تو نے پیرس میں جا کے اسلام پھیلانا ہے، تیرے پر کیا فرض؟ تیرے فرض نہیں ہے، آپ تسلی سے بات کریں، نہیں مانتا چھوڑ دیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس پہ جناب میں اب یہ کروں گا تو یہ کروں گا، ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح سیاست پہ استغفر اللہ بولو نا ذرا، سیاست پہ بحث شروع کر دیں، میرا لیڈر وہ ہے، تمہارا لیڈر یہ ہے، تمہارا لیڈر وہ ہے، وہ اپنے کمرے میں اسی میں بیٹھا ہوا یا گرمی میں لڑ رہے ہیں دونوں، اسے پتہ بھی نہیں میرا کون ہے، میرا 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 پٹھو کون ہے جو میرے لیے لڑ رہا ہے۔ اگر حضور کے لیے لڑو گے تو حضور کو پتا تو ہوگا نا کس کے لیے لڑ رہے ہو، بولو نا۔ نبی جانتا تو ہے نا تجھے، کیا تیرا لیڈر جانتا ہے کہ تو اس کے لیے لڑ رہا ہے؟ ایسے عجیب جہل لوگ، وہ دو لیڈر ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لڑ رہے ہیں، میرا لیڈر وہ سچا، تمہارا جھوٹا، اس کا سچا اس کا جھوٹا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ سارا کچھ اسی آیت کے نیچے آتا ہے۔ جب بھی کوئی جاہل تم سے کلام کرے اسے سلام کہہ دو، اس کے ساتھ مزید بات نہ کرو، انشاءاللہ بولیے نا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، تیسری خوبی میرے بندوں کی یہ ہے، یہ تو دنوں کا ذکر کیا، اب آئیے راتوں کا ذکر۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جب رات ہوتی ہے تو یہ میرے بندے سجدوں میں اور قیام میں راتیں گزارتے، راتی اٹھ اٹھ زاری کر دے تے نیند رکھیاں دی توندے، راتی اٹھ اٹھ زاری کر دے تے نیند رکھیاں دی توندے، فجری اوگن ہار کو ہاندے تے تھائیں تھائیں نیویں ہوندے۔ مولانا میاں محمد بخش انہوں نے اسی آیت کا ترجمہ کیا اپنے شعر میں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ راتی اٹھ اٹھ زاری کر دے، کہ راتوں کو انہیں موقع مل جاتا ہے، سارا دن لوگوں کے ساتھ مصروف ہیں، گھر بار ہے، کام کاج ہے، جب رات آتی ہے تو اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، مولا اب تیری باری آ گئی، اور پھر راتوں کو سجدے اور رکوع اور اٹھ اٹھ کے رات کو نفل پڑھنا، یہ ان بندوں کی خوبی ہوتی ہے۔ آج کون ہے جو اس پہ عمل کرتا ہو کہ راتوں کے نفل پڑھے جائیں اور اٹھ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضریاں دی جائیں، اور بستر سے اٹھ کر وضو کر کے، کوئی وقت نہیں، 12 بجے ہوئے ہیں رات کے، 1 بجا ہوا ہے، اچانک آپ اٹھے ہیں، آپ نے وضو کیا ہے اور آپ مصلی پہ سجدے میں چلے گئے، کون کرتا ہے؟ آج کہاں چلے گئے لوگ؟ بندہ اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے سجدے کرتے،
اور قیام میں وقت گزارتے. تو ایسی راتیں جسے نصیب ہو جائیں. اللہ، میں بزرگ کی بات پڑھ رہا تھا، وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ راتوں کی باتیں اسے ملتی ہیں جو دن میں گناہوں سے باز رہتا ہے. جو دن میں گناہوں سے باز نہ رہے راتوں کی عبادت نہیں کر سکتا. اس کا راتوں کی عبادت کے لیے کبھی بھی نہ دل مادہ ہوگا، نہ ہی اس کا جسم تیار ہوگا. ساری زندگی جو دن کے وقت گناہ سے باز نہ آئے وہ راتوں کو اٹھ نہیں سکتا. تو راتوں کی باتیں دنوں کے گناہوں کے ساتھ جڑی ہیں. اگر دنوں میں نیکیاں ہوں گی تو انشاءاللہ راتوں کو توفیق بھی ملے گی. تو فرمایا کہ میرے ان بندوں کی خوبی ہے کہ رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور راتوں کو قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. بے شک میرے بندے وہ ہیں کہ جب وہ اللہ سے یوں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے. آمین کہو. بے شک اس کا عذاب بڑا ہی خطرناک ہے. استغفر اللہ. انہا ساعت مستقرا و مقاما. بے شک بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت بری جگہ ہے. اچھا، کیسی عجیب بات ہے. سارا وقت دن میں رزق حلال کمایا، جالوں سے بات بھی نہیں کی، بحث بھی نہیں کی، اور عاجزی سے چلتے رہے. یہ سارا کچھ دن میں ہو گیا. راتوں کو سجدوں میں اور قیام میں وقت بھی گزرا. اس کے باوجود انداز یہ ہے کہ مولا کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں. یعنی سارا دن بھی نیکی کی ہے اور ساری رات بھی نیکی کی ہے، پھر بھی یہ زوم نہیں پیدا ہوا کہ میں تو بخشا ہوا ہوں. کیسی بات ہے. یہ بھی کتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ جسے عطا کرے کہ بجائے کہ نمازی ہو کے نیک ہو کے تو اندر ایک زوم پیدا ہو جاتا ہے جی میرے جیسا نیک ہو، میرے جیسا. دیکھیں راتوں کو عبادتیں بھی میرے پاس ہیں، تہجد بھی میرے پاس ہے، تو سب کچھ تو ہے میرے پاس، لہذا مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے. استغفر اللہ. جی مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں، یہ پتہ نہیں کیوں روتے ہیں مولوی صاحب 27ویں رات بڑا رو رہے تھے، یہ پتہ نہیں کیوں لگتا ہے گناہ کیا ہوگا انہوں نے کوئی، لہذا بہت گناہ گار آدمی ہوں گے نا تبھی رو رہے ہیں. میں تو جناب، میں تو دیکھیں ہم تو 5 وقت کے نمازی لوگ، ہم تو بہت بہت سمجھدار، بڑے قرآن کے قاری، لہذا ہمیں کیا رونے کی ضرورت. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنا کچھ ان کے پاس ہے، اس کے باوجود میرے عذاب سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اللہ عذاب جہنم سے بچا، اللہ جہنم میں نہ کہیں ڈال دینا. پتہ نہیں وہ عبادتیں نمازیں قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، اور پتہ نہیں وہ جو میں کر رہا تھا وہ تجھے پسند بھی آیا کہ نہیں آیا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث اعظم، کتنا بڑا نام ہے، ذرا بولیے نا کتنا بڑا نام ہے حضور غوث اعظم. عید کے دن دیکھا کسی نے آپ کو، رمضان کے بعد چھوٹی عید ہے، نماز عید پڑھ کے تو آپ ایک طرف بیٹھ گئے اور رونے لگے، مسلسل رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی گیلی ہو گئی. لوگوں نے کہا حضور آج تو خوشی کا دن ہے، آج وہ رو رہے ہیں، آپ رونے کی وجہ بتائیے. فرمایا خوشی تو اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو. پتہ نہیں میرے روزے قبول ہیں کہ نہیں، مجھے تو دکھ اس بات کا ہو رہا ہے، پتہ نہیں میرے روزوں کا بنا کیا ہے. یہ غوث اعظم جیسا شخص کہہ رہا ہے، اور ہم ایک عمرہ کر رہے ہیں تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، ایک حج کر رہے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی نیک آئے نہیں. یہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں کہ میری وہ جو رمضان کی عبادتیں ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں. تو ایسا رویہ ہے اللہ کے بندوں کا کہ اگر وہ نیکی بھی کریں تو بھی نیکی کو بھی وہ تہمت زدہ سمجھتے ہیں، نیکی کو بھی وہ تہمت. اور مجھے وہ باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا پیارا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، بہت یاد آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی حضرت آپ اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن مجھے ایک سوال کا جواب تو دیں. جی پوچھو اماں جی کیا سوال ہے. کا سوال یہ ہے کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گھوڑے کی دم اچھی ہے. آپ سوال تو دیکھیں، آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گھوڑے، اللہ کا ولی کامل ولی، آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گھوڑے کی دم. فرمایا کہ اس کا جواب ابھی نہیں دے سکتا، جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ آ جانا، اس کا جواب تو میں وہاں دوں گا.
وصال ہو گیا، اسے یاد تھا، عرصہ گزرا، وصال کے بعد جب وہ آئی، قبر پہ آئی، کھڑی ہوئی اور کہا حضرت آپ نے کہا تھا وصال کے بعد پوچھنا کہ میری داڑھی اچھی ہے یا میرے گھوڑے کی دم، تو بتائیے اب وصال ہو گیا، اب بتائیے جواب کیا ہے؟ تو رات خواب میں آئے اور فرمایا سال انتظار کیوں کرایا؟ کہا اس لیے مجھے پتا نہ تھا کہ میں بخشا جاؤں گا پھر نہیں بخشا جاؤں، اب میں بخشا جا چکا ہوں تو میری داڑھی اچھی، ورنہ اگر میں بخشا نہ جاتا تو تیرے گھوڑے کی دم اچھی تھی، میری داڑھی نہیں اچھی تھی، تیری گھوڑے کی دم زیادہ اچھی تھی کیونکہ میں بخشا ہی نہیں گیا، اب میں چونکہ بخشا گیا ہوں تو میری داڑھی اچھی۔ کہو نا سبحان اللہ، ان لوگوں کو کتنا احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ اپنی نیکیوں کو تہمت زدہ سمجھنا، اپنی نیکیوں کو دیوار پہ مارنے کے لائق سمجھنا ہے کہ میرے تے پاس پلے شے ہی کوئی نہیں، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ تصور نہیں ہوگا تو محنت نہیں ہوگی، اگر یہ تصور ہو جائے گا کہ نیکی بہت بڑی ہوگی تو محنت ختم ہو جائے گی، پھر آپ نماز کی طرف دوڑ کے نہیں جائیں گے، جمعہ کے لیے آپ جلدی نہیں پہنچیں گے، رمضان کو بھی آپ معمولی کیوں آپ بہت بڑے نیک سمجھتے ہیں اپنے، لہذا رمضان بھی اسی طرح جانے دیں گے، اللہ رسول کے نبی کی در کی حاضری بھی چھوڑ دیں گے، آپ کیا ضرورت ہے، میں 2 دفعہ ہوا ہے حج کر کے، بس ٹھیک ہے، استغفر اللہ۔ اس لیے اگر آپ اپنی نیکیوں کو تہمت زدہ جانیں گے تو محنت کا جذبہ برقرار رہے گا، پھر آپ محنت کرتے رہیں گے، پھر آپ اپنے آپ کو جانیں گے، اور واقعی تہمت زدہ یہ بولیے نا ہماری نیکیاں سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ بھی تو نہیں ہے نا، اللہ معاف کرے کوئی جھوٹ تو نہیں ہم بول رہے، واقعی ہماری نیکیاں تہمت زدہ ہیں، ہماری نیکیاں اس قابل ہیں کہ اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، کیوں؟ نہ وضو ٹھیک، نہ نیت ٹھیک، نہ الفاظ ٹھیک، نہ آنے جانے کا انداز ٹھیک، نہ ادب اداب ٹھیک، ہمارے پاس ٹھیک ہے کیا؟ تو کیسے اللہ معاف فرمائے گا؟ لہذا ہر نیکی کو ایسے ہی سمجھ، مولا کی تو ہے جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، مولا تیرا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، تیری باتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تیرے سجدوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تیری تلاوتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا دیکھو اتنی ساری راتوں کو عبادت کرنے کے بعد پھر بھی کہہ رہے ہیں مولا عذاب جہنم سے بچا لے، تیرا عذاب بڑا خطرناک ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے جہنم، مولا مجھے بچا لے۔ اور دوسری بات سنیے بڑے دھیان سے، جس کو اندھیرے کی قدر نہ ہو وہ روشنی کی محبت دل میں نہیں لا سکتا۔ اندھیرا جس نے صحیح دیکھا ہے نا اسے پتا ہے روشنی کیا ہے، جس نے اندھیرا ہی نہیں دیکھا وہ روشنی کو نہیں جان سکتا، اس لیے اسے پتا ہونا چاہیے کہ جہنم کیا ہے، جہنم کے معاملات کیسے ہیں، جہنم کی چیزیں کیا ہیں، اور جہنم میں کوئی اتر جائے تو اس کے لیے کیا معاملات ہوتے ہیں، اسے پتا ہونا چاہیے۔ اللہ آخری بات، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، فرمایا یہ دونوں ہی نہیں کرتے، کانا بین ذالک قواما، بلکہ دونوں کے درمیان رہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے کہ انسان جو ہے وہ فضول خرچ ہو تو بہت زیادہ نقصان، بہت زیادہ تقسیم، بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، کیوں؟ فضول خرچ آدمی، اور ایسی جگہوں پہ مال خرچ کر رہا ہے جہاں ضرورت ہی کوئی نہیں، نہ اللہ نے پوچھنا ہے، نہ رسول نے پوچھنا، نہ دین کا کوئی تقاضا ہے، فضول چیزوں پہ پیسے لگا رہا ہے، فضا یہ فضول، حضور نے تو فرمایا کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، فرمایا بردر آف ڈیول، یہ شیطان دا بھرا ہے، کہ اتنا ظالم آدمی، مال اللہ نے دیا اور اللہ نے مال کو دیا، اس نعمت کو کہاں کہاں غلط کاموں میں خرچ کر، تو اس کو کہا یہ فضول خرچ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کنجوس ہے، کنجوس اتنا ہے کہ اپنے گھر والوں کو آٹا بھی ناپ ناپ کے دیتا ہے، اور کوئی اچھی شے نہیں کھاتا کیوں؟ پیسے نہ لگ جائیں، کوئی چیز اچھی پہنتا نہیں کیوں؟ پیسے نہ لگ جائیں، کیوں اچھی چیز بناتا نہیں گھر میں کیوں؟ پیسے نہ لگ جائیں، تو اتنا کنجوس آدمی ہے کہ نارمل سی چیزوں کے اوپر بھی بحث کرتا ہے اور کہتا ہے جی نہیں خرچ کرنے دینے، پاک اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا، فرمایا یہ کنجوسی بھی اللہ کو پسند نہیں، تو دونوں سے اللہ محفوظ فرمایا، آمین کہو، اللہ دونوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر اسلام نے فرمایا سخاوت یہ ایک درخت کی شاخ ہے، اور جو اس درخت کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے تو یہ شاخ اسے جنت میں لے جائے گی، کنجوسی بھی ایک درخت کی شاخ ہے،
اگر اسے پکڑ لے گا تو یہ شاخ اسے جہنم میں لے جائے گی۔ نہ کنجوس ہونا ہے، نہ ہی فضول خرچ ہونا ہے، درمیان میں رہنا ہے۔ اور بہترین انسان وہ ہے جو میانہ روی سے چلے۔ جو لوگ میانہ روی سے چلتے ہیں کبھی غریب نہیں ہوتے۔ یہ غربا جتنے بھی ہیں، آپ جا کے دیکھیں جن کی زندگی کی 2 وقت کی روٹی مشکل ہے، اصل میں وہ لوگ ان دونوں بیلنس کو برقرار نہیں رکھ پاتے۔ جو بھی بندہ درمیان میں رہے گا وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ حضور اسلام نے فرمایا ما عالی من اقتصد، جو بھی درمیان میں رہے گا وہ غریب نہیں ہوگا۔ یہ درمیانہ رستہ نارمل کبھی بھی اللہ اسے ایسے دن نہیں دکھاتا۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے۔ اور فرمایا میرے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ تم انہیں ایسے نہیں دیکھو گے کہ وہ ایسا خرچ کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ جناب کے پاس کروڑوں اربوں ہیں اور لٹاتا جاتا ہے غلط کاموں پہ۔ سمجھو ایسا شخص بھی مارا گیا۔ اور جو بالکل اپنا ہاتھ روک لے اور اپنے ہاتھ کو بند کر لے اور اللہ کے مطلب ادھر ابھی چولی پھرے گی، بڑی مشکل سے 10 روپے نکال کے ڈالے، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ یہاں جتنے ڈالو گے اس کو اللہ ضرب دے کے تمہیں واپس کر دے گا، پھر بھی نہیں نکالے گا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو بھی دیکھو گے کہ وہ ذلیل ہو جائیں گے زندگی میں۔ کیوں؟ کنجوسی اتنی ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرنا، نہیں دل کرتا اور دینے کو جی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ دل کے اندر کنجوسی نے ڈیرے ڈالے ہوئے۔ تو اللہ اس سے بھی محفوظ کرے، کنجوس نہ ہو اور اس طرح فضول خرچ بھی نہ ہو کہ مسجد میں تو دیا نہیں اور باہر جا کے آپ نے جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ ناچوں کو 5 لاکھ روپیہ دے دیے۔ جو ناچنے آئے تھے ان کو آپ نے 5 لاکھ کیوں دے دیا جی؟ وہاں فضول خرچی کیسے کر دی؟ یہاں آپ نے 100 روپیہ نہیں دیا۔ تو ایسے انداز نہ ہو، فضول خرچی سے بھی محفوظ رہیں اور کنجوسی سے بھی محفوظ رہیں۔ فرمایا یہ میرے بندوں کی خوبی ہے۔ تو یہ وہ خوبصورت باتیں جو بھی میں نے چند پڑھی ہیں، باقی اللہ آپ کو خود ہی سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آگے بھی ہیں، آپ خود سے پڑھ لیجئے گا۔ آمین۔ اللہ آپ سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنتے ادا فرمائے۔